ویلکم ٹو ناولس بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے ایپیسوڈ 43 لے کے آیا ہوں۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل کیسے سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ سبسکرائب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہو جو سبسکرائب کرنے پہ چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سبسکرائب، اس کے بعد لائک کر دینا، اور اس کے بعد اگر جو آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں مل رہی ہوں ایپیسوڈک وائز تو آپ نے میرے چینل پہ کلک کرنا ہے ناولس بائی ماجد پہ، اور یہاں سے آپ نے پلے لسٹ میں جانا ہے اور یہاں سے یہ رمز جنون بائے، یہاں سے آپ کو تمام ایپیسوڈ مل جائیں گی ایپیسوڈک وائز۔ کہانی کی طرف درخزے خانزادہ دروازہ لاک کرتے اپنے بھاری قدموں سے بیڈ پر لیٹی انایا کی طرف بڑھا جو کمبل میں غرق سو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اپنی مردانہ شال کندھوں سے اتارتے صوفے پر اچھالی، اپنی گھنی پیٹ سہلاتے اس نے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت نلگو مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اتارتے صوفے پر پھینکتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ انایا کے وجود سے کمبل اتارتے وہ بھی کمبل میں غروب ہوا تھا۔ انایا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پیٹ پر محسوس کرتے وہ اس کی پرتپش سانسیں اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے اس کی شہد آنکھیں رنگ اسی لمحے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے جانے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ وہ تب سے بے چینی سے کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس حویلی میں گزرے ان چند ماہ میں درخزئی خانزادہ کی بے رخی بے اتناہی سہتے سہتے، اس کی ڈانٹ، اس کے دھتکار سہتے بھی وہ سو جاتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ ایک لمحہ نہیں سوئی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کی بے رخی تو سہ سکتی تھی مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس پر کسی دوسری عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ٹیکسی میں صرف 15 منٹ رکا تھا، وہ 15 منٹ اسے 15 سالوں پہ محیط لگے تھے۔ وہ ان 15 منٹوں کو سوچتے وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ وہ ایک پل کے لیے آج پہلی بار سو نہیں سکی تھی، ورنہ اسے اپنی نیند بہت پیاری تھی۔ اس نے سنا تھا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور اسے بہزاد کی قید میں بھی نیند آ جاتی تھی۔ سوات میں درخزئی خانزادہ کی یاد میں تڑپتے اس ایک ہفتے میں بھی اس کی نیند نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، مگر آج نیند نے اس کے ساتھ شد و مت سے دغا کیا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کی سانسوں میں نہیں روح میں بھی بستا تھا۔ کچی عمر کی عادتیں ہی نہیں، محبت بھی جان لیوا ہوتی ہے جو ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ درخزئی خانزادہ نہ صرف اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا بلکہ 16 سال کی عمر میں اس کے دل و دماغ میں بسنے والا پہلا مرد تھا۔ عورت کی زندگی میں آیا پہلا مرد ایک ناسور کی طرح ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ جسم میں ہی نہیں روح میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ مرد بدل بدل کر عشق کر سکتا ہے، عورت کے لیے عشق کا مطلب وہ مرد ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں آیا ہوا پہلا مرد ہوتا ہے۔ درخزئی خانزادہ کا ٹھنڈا ہاتھ اس کے فراق کے اندر اسے بے باکی سے چوتے ہوئے اس کے اندر سپارک سے پیدا کر رہا تھا۔ درخزئی کے ہاتھوں کی گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن بھی تپتی بھٹی بن رہا تھا۔ وہ اس کے فراق کے زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی برہنہ کمر پر اپنے پرتپش لب رکھتے اسے جھلسانے لگا۔ انایا مزید اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ انایا کی بدن کی کپکپاہٹ محسوس کرتے درخزئی خانزادہ کے انابی لب گہرے مسکرائے تھے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اس پر حاوی ہوتے اس کے لبوں پر جھکا۔ انایا اسے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دھکیل گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ جو بالکل مدہوشی سے اس پر جھکے ہوئے تھا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو ہوا۔ انایا گہرے سانس لیتے کمبل خود سے دور جھٹکتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ تکیے پر سر رکھتے اپنی دھنکنی کی مانند چلتی سانسوں کو درست کرتے اپنی سرخ مخمور نشیلی آنکھیں انایا پر گاڑے ہوئے تھا جو اس کے قریب سرد و سپاٹ نہ روٹھے انداز میں بیٹھی اپنے سلکی براؤن بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کر رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی گہری گرم نگاہیں اس کی کھلی زب سے نظر آتی برہنہ دودیا کمر پر تھی۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی کی طلب مزید انگڑائی لے کر اس کے بدن میں پیدا ہوتے اس کا رواں رواں اپنی جوان خوبصورت بیوی کا تابع ہوا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گرم انگلیاں سرسراتے ہوئے انایا کی برہنہ کمر پر رینگنے لگی۔ انایا غصے سے اپنے بال جھٹکتے کھولتے اپنی کمر پر پھیلا گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ ہنستے ہوئے سے بازو سے کھینچتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ انایا نے غصے سے درخزئی کو دیکھتے
اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ درخزئی خانزادہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ رکھتے اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ چھوڑے مجھے درخزئی، وہ خود کو چھڑواتے سختی سے چیخی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا مس بلیک، وہ زومانی شرارت انداز میں بولتے، اس کی سیاہ سٹریپ میں انگلیاں پھنساتے اس کا ہک کھول گیا تھا۔ درخزئی، انایا اس کی حرکت پر سرخ پڑتے اسے دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹ گئی تھی۔ درخزئی اسے یوں گلاب کی طرح سرخ پڑتے دیکھ بھاری کہکہا لگا گیا تھا۔ ہے مس امریکن، آئی لو یو، آئی لو بلیک کلر، اوپر سے نیچے بلیک میں ملبوس ہوتی ہو جو میرے دماغ معاف کرتے تمہارے لیے پاگل کر دیتا ہے۔ درخزئی خانزادہ نے اسے آنکھ مارتے گہری بے باک شرارت کی۔ درخزئی، بہت بیہودہ باتیں کرتے ہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، انایا سرخ ہوتے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ باتیں پسند بھی ہیں، میرا خون بھی گرماتی ہیں، مائی بیوٹیفل سوین۔ وہ اسے نیچے کرتے مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا۔ انایا نے اسے نروٹھے پن اور شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ لاک کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر، جرگے میں ہوتے ہوئے بھی میں وہاں نہیں تھا، دوستوں میں ہوتے ہوئے بھی صرف تم ہی میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی ناک کے ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ صرف ضرورت کے تحت نہ درخزئی، انایا نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ درخزئی خانزادہ جو اس کی گردن پر جھکے اپنے دہکتے لبوں کی بوچھاڑ دیوانگی کے عالم میں کر رہا تھا، انایا کی بات پر درخزئی نے اوپر ہوتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سد نگاہوں سے دیکھا۔ یہ محبت، یہ باتیں رات کے اس پہر مجھے باہوں میں لے کر ہی یاد آتی ہیں۔ یہ محبت نہیں، ضرورت ہے آپ کی۔ اگر میری جگہ کوئی دوسری عورت بھی ہوتی تب بھی آپ یہی باتیں کر رہے ہوتے۔ انایا کی بات پر درخزئی خانزادہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میں کسی دوسری عورت کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا، تم ہی میری زندگی میں آئی پہلی عورت ہو جس سے میں نے شدید محبت کی۔ میں اگر زندگی میں کبھی اپنی ضرورت کسی دوسری عورت سے پوری کرنی پڑی، اپنی ضرورت ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ درخزئی خانزادہ اس کے خوبصورت نکوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کے گال پر دانت کاٹ گیا تھا۔ انایا اس کی شدت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، انایا نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ انایا کا بار بار دور دھکیلنا درخزئی خانزادہ کا میٹر شارٹ کر گیا تھا۔ مقابل کو لے کر وہ کافی جنونی تھا، اس کا دور جھٹکنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کے اوپر سے ہٹتے تکیے پر سر رکھے گہری سانس لیتا اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ لمحوں میں وہ کہاں پہنچ گیا تھا، اب خود پر قابو پانے کا مشکل ترین امر تھا اس کے لیے۔ انایا اٹھ کر بیٹھتے اپنا حلیہ درست کرتے اپنی فراک کی زپ بند کر رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے لب کھینچے سرخ آنکھوں سے اس کا گریز، اس کی ناراضگی بھرا ایٹیٹیوڈ دیکھا جو رات کے اس پہر اسے آگ لگا چکا تھا۔ انایا اپنی فراک کی زپ بند کرتے اپنی سائیڈ پر لیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے چپتی نگاہوں سے اپنے اور اس کے درمیان میں فاصلہ دیکھا تھا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر تقریباً لیٹی تھی، کمبل تک خود پر نہیں لیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے رخ پلٹ گیا۔ انایا اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ درخزئی خانزادہ کے مدھم خراٹے کمرے میں اب گونجتے انایا کو جیسے پاگل کر گئے تھے۔ وہ تو لمحوں میں ہی سو گیا تھا، کوئی فرق نہیں تھا اس میں اور سوات کے خانزاداؤں میں۔ ابھی اس کے لیے مر رہا تھا اور اب ایسے رخ پلٹ کر سو گیا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ انایا لب کاٹتے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس ستمگر کو پتہ چلے کہ وہ اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اسے اس کی قربت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی باہوں کی ضرورت تھی۔ اس کا رخ پلٹ کر سونا انایا کو جلتی لکڑی کی مانند سلگا گیا تھا۔ وہ غصے سے دہکتی پاگل ہوتے اٹھ کر بیٹھی۔ صرف 4 دن درخزئی، صرف 4 دن درخزئی، آپ کا مجھ سے دل بھر گیا۔ انایا اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے درخزئی خانزادہ کی پشت کو دیکھتے ہذیانی چیخی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اس کا اتنی جلدی رخ پلٹ کر سونا۔ وہ انیکسی سے ہو کر آیا ہے۔ ملالہ کی بے پناہ خوبصورتی اسے انسیکیور کر چکی تھی۔ انایا کے چیخنے پر درخزئی خانزادہ کی آنکھ اسی لمحے کھلی تھی۔ اسے نیند سے بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ 5 منٹ ہوئے تھے اسے سوئے۔ درخزئی خانزادہ نے سیدھے ہوتے اپنی نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے انایا کو دیکھا جو بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بے تحاشا سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ 4 دن میں کس مرد کا دل بھرتا ہے اپنی بیوی سے، وہ بھی جب بیوی اتنی خوبصورت اور جیدار ہو، آدھی رات کو سوئے شیر کو جگاتے اس کے کچھار میں آنے کے لیے بے تاب ہو۔
وہ زو مانی انداز میں بولتے، اسے بازو سے کھینچتا اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ درخزئی کی بے معنی زو معنی باتوں پر عنایا سرخ کندھار ہوئی تھی۔ عنایا نے اپنی خفت مٹانے اور غصے سے پاگل ہوتے درخزئی خانزادہ کی گردن میں دانت کاڑے۔ درخزئی خانزادہ ہنستے ہوئے سے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ عنایا نے مزید شدت سے اس کی گردن میں دانت کاڑے۔ وہ دانتوں کی نیلی گھڑی بنا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اتر گیا غصہ سوین؟ درخزئی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بولوں گی جس طرح مجھ سے بات کی اور رخ پلٹ کر سو گئے، عنایا نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ اور جو تم 2 منٹ میں میری باہوں میں سو جاتی ہو، اس کا کیا سوین؟ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کے گال پر اپنا گرم ہاتھ رکھا۔ اگر مجھے منائے بغیر سو گئے تھے درخزئی، آپ مجھے منائے بغیر سو گئے تھے درخزئی، عنایا نے شکوہ کیا تھا۔ سوین، پچھلے 4 دنوں سے سویا نہیں، تمہارے سامنے ہے سب کچھ۔ تم کب مجھے سونے دیتی ہو؟ خود میری باہوں میں سو جاتی ہو، میں تمہیں سوتے میں بھی چومتا رہتا ہوں، تم پھر بھی نہیں اٹھتی۔ میں نے کبھی شکوہ کیا؟ میرا 2 منٹ کا نیند لینا تمہیں برا لگ گیا؟ کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو سیدھی طرح بتاؤ۔ ویسے پچھلے 4 دنوں میں نے کوئی کمی تو نہیں رکھی، مگر لگتا ہے تمہاری پیاس اچھی طرح نہیں مٹا سکا۔ درخزئی خانزادہ نے بے باکی سے کہتے آئی برو اچکائے تھے۔ آئی ہیٹ یو درخزئی، آپ کی ہر بات کی تان اسی بات پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ عنایا نے روحان سے ہوتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ درخزئی ہنستے ہوئے سے خود میں قید کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری سوین، غصہ آ گیا تھا اس وقت تم سے بات کر کے، مگر سچ کہہ رہا ہوں، ایک پل چین نہیں آیا مجھے۔ درخزئی خانزادہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عنایا کی شہد رنگ آنکھوں میں شبنم گہری ہوئی تھی۔ مورے ہیں وہ میری مورے ہیں وہ، بہت محبت کرتا ہوں ان سے، جس طرح تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسی طرح ان سے بھی کرتا ہوں، بہرمن سے بھی کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کوئی ہم سے نفرت کرے تو ہم بھی جواباً نفرت کریں گے، یہ ضروری ہے کیا؟ درخزئی کے سوال پر عنایا نے سر نفی میں ہلایا۔ بہرمن کی رگوں میں کبیر خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی ہے میرا جیسے بھی، میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس میں بری عادتیں ہیں، نہ پڑھائی کی اس نے، نہ ہی دوسری لڑکیوں کی عزت کرتا ہے۔ اور بھی بری عادتیں ہیں اس میں، بہت مارا میں نے اسے، لوہے کی سلاخوں سے مارا تھا۔ ایک دو بار اسے سزا کے طور پر اپنے ڈیرے میں قید بھی رکھا، وہ نہیں سدھرا، مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے جان سے بھی مارنا چاہتا ہے۔ مگر ایک بات اس کی اچھی بتاؤں، اس نے کبھی مجھ پر جواباً وار نہیں کیا، کبھی پلٹ کر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیکھا تھا تم نے اس دن اس کا سر پھاڑ دیا تھا، مگر اس نے پلٹ کر وار نہیں کیا۔ وہ جائیداد کے لیے مجھے برداشت کرتا ہے، یا پھر میرے سامنے حیا کھاتا ہے کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ جیسا بھی ہے کبیر خان کا بیٹا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا بابا نے گود میں اٹھاتے بڑے فخر سے کہا تھا، یہ بڑا ہو کر میرا درخزئی کا بازو بنے گا۔ یہ نہیں کہا تھا میرا بازو بنے گا۔ اب بتاؤ کیسے چھوڑ دوں؟ 17 سال سے رشتوں کو ترس رہا ہوں میں۔ بابا کے جانے کے بعد خانم بی نے مجھے پیار نہیں کیا، مجھے بہت کم گلے لگایا ہے، مگر وہ مورے ہیں، میں چاہ کر بھی ان سے نفرت اور لا تعلقی نہیں برت سکتا۔ درخزئی خانزادہ کی باتوں پر وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہ پوچھ سکی کیا وہ اس کی پہلی محبت تھی یا ملالہ اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ ایک لہجہ کے لیے سوچتا وہ مر جاتی۔ درخزئی خانزادہ اسے سختی سے خود میں بھینچے کمبل میں غروب ہوتے، اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے، اسے اپنے نیچے کرتے، اس پر مکمل حاوی ہوتے، اس کی کلائیوں کو تکیے سے سختی سے پن کرتے، اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں اب مدھم سی سسکیاں اور تیز ہوتی سانسوں کا رقص شدت سے گونج رہا تھا۔ آدم خان کی گاڑی ایک بہت بڑی کھلی جگہ پر آ کر رکی تھی۔ آدم خان کو گاڑی سے اترتے دیکھ زرمش بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نیچے اتری۔ آدم خان کی گاڑی کے آگے پیچھے لمبی قطار میں بہت سی گاڑیاں بھی آ کر زن سے رکی تھی۔ زرمش اتنی ساری گاڑیوں اور ایک طرف کھڑے پرائیویٹ جیٹ کو ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑیوں میں درجنوں سے بھی زائد گارڈ نکلتے آدم خان اور زرمش کے ارد گرد مستعدی سے چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ آدم خان اس وقت بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ زرمش آدم خان کے سکس پیک اور چٹانی باڈی پریشان نگاہوں سے دیکھتی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ آدم خان کے ایک گارڈ نے آگے بڑھتے آدم خان کی طرف سفید کلر کی نیو شرٹ بڑھائی۔ آدم خان اسے وہ تھامتے پہنتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اپنی پینٹ میں اڑاس گیا تھا۔
اب اس کے ایک گارڈ نے اس کی طرف بڑھتے اسے براؤن لیدر کوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ آدم خان نے کوٹ تھامتے ہوئے پہنا۔ زرمش کی ہراساں نگاہیں پرائیویٹ جیٹ کی طرف تھی جس میں پائلٹ بیٹھے ہوئے وہ جیٹ سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ چلو، آدم خان زرمش کو ایک نظر دیکھتے جیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش سٹل وہیں کھڑی تھی۔ آدم خان نے پیچھے مڑ کر زرمش کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آدم خان کی نیلی سرد نگاہوں کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ لب بھینچے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے دبوچے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے فولادی گرفت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھتے اس کی کلائی سختی سے کھینچتے اسے پرائیویٹ جیٹ کے اندر کر گیا تھا۔ پرائیویٹ جیٹ کے آٹومیٹک دروازے بند ہوئے تھے۔ ویلکم ٹو کیپ ٹاؤن، وہ زرمش کو لگژری سیٹ پر پٹکتا اس پر جھکتے ہوئے ہنسا تھا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے آدم خان زادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کھڑکی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنی ہراساں نیلی خوفزدہ آنکھیں باہر جما گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے دور ہوتے آسمان کے بادلوں میں سفر کرنے لگے۔ پرائیویٹ جیٹ تیزی سے اڑان بھرتے آسمان کو چھونے لگا۔ آدم خان زرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ زرمش آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلاتے سیٹ میں سما رہی تھی۔ رشنا خان گلاس ڈور پر ہاتھ جمائے اپنی بڑی بڑی سنہری جھیل سی خوفزدہ آنکھوں سے آریان خانزادہ کو تلاش کر رہی تھی جو اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی، وہ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے روم سے اپنا نیو لیپ ٹاپ پکڑے سیکرٹ روم میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا۔ وہ بلو جینز پہنے شرٹ لیس تھا۔ اس کی نمزدہ بال اس کی پیشانی پر تھے۔ سبز آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ وہ لیپ ٹاپ زمین پر رکھے پنجوں کے بل بیٹھے لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ اب لیپ ٹاپ پر سیکرٹ روم کا ایک ایک منظر پھر سے عیاں تھا۔ رشنا گلاس وال پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ رشنا، آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر رشنا کو دیکھتے ہوئے چیخا تھا۔ بھائی پلیز گیٹ می آؤٹ آف ہیئر، سیو می پلیز بھائی۔ رشنا خان گلاس ڈور سے آریان خانزادہ کو دیکھتے سٹل روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اسے دیکھتے انداز میں اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے زمین سے اٹھتے بک ریک کی طرف بڑھتے وہاں سے ایک پن اور ڈائری اٹھائی۔ وہ سامنے دیوار پر لگے بڑے سے مرر کی طرف بڑھا جس کے پیچھے گلاس ڈور تھا جہاں سے وہ رشنا خان کو باہر کا ایک ایک منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ گلاس ڈور بلٹ پروف تھا، انتہائی مضبوط تھا۔ وہ کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتا تھا، نہ اس گلاس ڈور سے باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس ڈارک سیکرٹ روم سے ہی باہر جایا جا سکتا تھا۔ وہ مرر اس کے لیے لگایا گیا تھا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ اس کے پیچھے دیوار نہیں، کوئی ہڈن روم ہے۔ آریان خانزادہ رشنا کو صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سیکرٹ روم میں لگے کیمروں کی وجہ سے دیکھ سکتا تھا۔ رشنا، آئی ول ناٹ لیٹ اینی تھنگ ہیپن ٹو یو، ٹیک اے لانگ بریتھ۔ رشنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ایک لمبا سانس لو۔ آریان خانزادہ نے ڈائری میں یہ ورڈ لکھے تھے۔ مرر کے آگے وہ ڈائری کی تھی۔ رشنا خان نے ڈائری میں آریان خانزادہ کے لکھے الفاظ پڑھتے روتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے لمبا گہرا سانس لیا۔ گڈ میری جان، گڈ۔ آریان خانزادہ اسے سانس لیتے دیکھ کہتا ڈائری پہ پھر سے کچھ لکھنے لگا۔ تم بہت بہادر ہو اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ آریان خانزادہ نے ڈائری پر ورڈ لکھتے مرر کے آگے کیے۔ رشنا وہ ورڈ پڑھتے شدت سے رو دی تھی۔ اس روم میں سامنے کی طرف ایک بورڈ ہے، اس میں کچھ بٹن لگے ہیں جو راؤنڈ میں گھومتے ہیں۔ ان میں سے ریڈ بٹن ہے، اسے گھماؤ۔ آریان خانزادہ نے ڈائری رشنا کے سامنے کی۔ رشنا سر اسبات میں ہلاتے سامنے لگے بورڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے ریڈ بٹن گھماتے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اوپر دیوار پر لگے اسپیکر پر ہاتھ مارو، جیسے کیلیفورنیا میں ہم دونوں ٹی وی پر دیکھتے ریموٹ کو زور زور سے ہتھیلی پر مارتے اسے چلانے کی کوشش کرتے تھے مگر سیل چینج نہیں کرتے تھے، اور تم جانتی ہو وہ ریموٹ کام بھی کرنے لگ جاتا تھا۔ رشنا خان ڈائری پر لکھے ورڈ پڑھتے روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ رشنا خان نے ہنستے ہوئے اپنی سنہری آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے اپنا ہاتھ دیوار پر لگے پرانے سے ساؤنڈ سسٹم پر لے جانے کی کوشش کی مگر اسپیکر کا اونچا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا تھا۔ رشنا خان نے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ دوسرے لمحے رشنا خان نے روم میں نگاہیں دوڑائی۔ اسے ایک ٹوٹی سی ٹیبل نظر آئی تھی۔ اس نے اس ٹیبل کی طرف بڑھتے گھسیٹتے ہوئے دیوار کی طرف لاتے اس نے ٹیبل کی طرف بڑھتے گھسیٹتے ہوئے دیوار کی طرف لاتے
اس میز پر کھڑی ہوئی۔ اس ٹوٹی ٹیبل پر کھڑے ہوتے اس نے اسپیکر کو ہلانے کی کوشش کرتے ہاتھ سے اسپیکر پر ہلکی ہلکی ضربیں لگائی۔ رشنا، آریان خانزادہ زمین پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں دیکھتے ہوئے سے چیخا تھا۔ ٹیبل پوری طرح لڑکھڑائی تھی۔ رشنا خان اس ٹوٹی ٹیبل سے لڑکھڑاتے زمین پر اونتے منہ گری تھی۔ آریان خانزادہ کی آواز سنتے وہ روتے ہوئے سیدھی ہوتی بے یقینی سے دیوار پر لگے اسپیکر کو دیکھنے لگی۔ رشنا کو آریان خانزادہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتی تیزی سے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ بھائی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے آریان خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رو رہی تھی۔ رشنا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ آریان خانزادہ زمین پر گھٹنوں کے بل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ جی بھائی، رشنا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ نے گہری سانس لیتے اپنے نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب میری بات غور سے سنو۔ تمہیں میری آواز آ رہی ہے مگر مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، اس لیے تم میری ہر بات کا جواب اشارے سے دو گی، اوکے؟ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے اس سے کہا تھا۔ آپ میرے اشاروں کو سمجھ جاؤ گے بھائی؟ رشنا خان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سمجھ جاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارے ہونٹوں کی جنشی بھی سمجھ جاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کی جنشی کو بغور دیکھتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ رشنا کے لبوں کی جنشی سمجھ پا رہا تھا۔ بہت چھوٹی ہو مجھ سے۔ کیلیفورنیا میں موم کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ تمہیں میں ہی سنبھالتا تھا، تمہارے فیڈر سے لے کر کھانا تک کھلاتا تھا تمہیں۔ آریان خانزادہ رشنا کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ رشنا خان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس روم کے لاک کا ایک سیکرٹ کوڈ ہے جو میں بھول گیا ہوں۔ میں بہت جلد اس کوڈ کو جنریٹ کر لوں گا مگر مجھے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر رشنا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جو اس کی اس بات پر اسی لمحے خوفزدہ ہوتے زرد ہوئی تھی۔ ہاؤ مچ ٹائم بھائی؟ رشنا خان نے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، وہ اس کے لبوں کو جنشی کو بغور دیکھتے ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا تھا۔ 21 سال پہلے اس حویلی کے جنگل میں 4 قبریں کھودی تھیں۔ اب رشنا خان کو زندہ یہاں دفنانے کے خوف سے آریان خانزادہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ نہیں بھائی، میں ادھر نہیں رہ سکتی، مجھے نکالو یہاں سے، یہاں بہت سردی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بھوک لگی ہے۔ رشنا خان انگریزی میں بولتے گلاس وال پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے رونے لگی۔ رشنا، آریان خانزادہ نے ضبط سے اسے پکارا تھا۔ نو بھائی، آئی ول ناٹ اسٹے ہیئر، آئی ول ناٹ اسٹے ہیئر۔ وہ ہذیانی چیخ رہی تھی۔ لسن ٹو می رشنا، نہیں بھائی نہیں، میں ادھر نہیں رہوں گی، مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ لسن ٹو می رشنا۔ آریان خانزادہ اب حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کے دھاڑنے پر اسی لمحے خاموش ہوئی تھی۔ اب وہ ساکت سی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جب تک میں وہ کوڈ نہیں ڈھونڈ لیتا تمہیں یہاں رہنا ہی ہوگا۔ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم روتے چیختے ہوئے یہاں وقت گزارو یا بہادری کی طرح۔ تمہارے چیخنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری انرجی ڈاؤن ہوگی۔ آریان خانزادہ اس کے ساکت خوفزدہ وجود کو دیکھتے ضبط کی انتہا پر بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ رشنا خان گلاس وال پر ہاتھ رکھ کے آریان خانزادہ کو دیکھتے بلک بلک کر رو دی تھی۔ موم یہی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، میں بھی یہاں اپنے آفس میں ہی ہوں گا۔ لیپ ٹاپ پر وہ کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے مجھے دن رات وہیں پر رہنا ہوگا۔ تم اکیلی نہیں ہو یہاں۔ وہ رشنا خان کو دیکھتے لب بھینچے سنجیدگی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ موم یہاں نہیں آئیں گی، نہ انہیں بتاؤں گا کہ تم ادھر لاکڈ ہو۔ وہ تمہیں ایسے دیکھتے اپنی طبیعت خراب کر ڈالیں گی۔ 2-3 میڈ بھی ہیں وہ حویلی میں، مگر وہ ادھر نہیں آ سکتی، باہر گارڈ بھی ہیں۔ یہ میرا سیکرٹ روم ہے جو میں نے تیار کروایا تھا۔ تمہیں اور موم کو سرپرائز دینا تھا، مگر تم نے مجھے سرپرائز کر دیا۔ آریان خانزادہ رشنا کو دیکھتے نم سا ہنسا تھا۔ کون تھا بھائی وہ نیلی آنکھوں والا جس نے مجھے ادھر بند کیا؟ رشنا نے ہچکی لیتے سوال کیا۔ رشنا خان کے سوال پر آریان خانزادہ کی مٹھیاں بھیجی تھی، رنگت تیش و علم سے مزید سرخ ہوئی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا، مارا ہے تمہیں؟ آریان خانزادہ نے پھولتی رگوں کے ساتھ ضبط سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں مارا، رشنا نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ رشنا خان کے سر نفی میں ہلانے پر آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے گہرا سانس لیا۔ اب میری ایک بات سنو، اس کمرے میں ایک عدد واش روم بھی ہے، اس میں پانی آ رہا ہوگا، تھوڑا تھوڑا بھی آیا تو پیاس لگے واش بیسن سے پی لینا، گندا بھی ہوا پی لینا۔ آریان خانزادہ نے رشنا کو دیکھتے بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ رشنا آریان خانزادہ کے لبوں پر شدت سے رو دی تھی۔
سامنے بنی لوہے کی الماری میں کچھ انرجی ڈرنکس اور ایک پلیٹ ہوگا، اس میں مجھے لگتا ہے ڈرائی فروٹ ہیں۔ آریان خانزادہ کے بتانے پر وہ روتے ہوئے آہستگی سے الماری کی طرف بڑھی۔ رشنا نے الماری کھولتے وہ ٹین پیک نکالے۔ بھائی یہ ایکسپائر ہیں۔ رشنا ٹین پیک پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے آریان خانزادہ کی طرف وہ ٹین پیک کرتے روتے ہوئے بولی، جانتا ہوں، مگر تم تھوڑا تھوڑا ضرورت کے تحت انہیں پیو گی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رشنا خان نے آریان خانزادہ کی بات پر شدت سے روتے ہوئے ڈرائی فروٹ والا پیکٹ پکڑ کر کھولا تھا، جس میں بنے ہوئے چنے پڑے تھے، جو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کافی پرانے ہیں۔ یہ تم ضرورت پڑنے پر کھاؤ گی۔ آریان خانزادہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ سردی لگ رہی ہے بھائی، اس کا کیا کروں؟ رشنا خان نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے روتے ہوئے سوال کیا۔ بیڈ کا گدا اور اس کی بیڈ شیٹ اپنے اوپر لے لینا۔ آریان خانزادہ نے اپنے سرخ نم زدہ آنکھیں انگلیوں سے بے دردی سے مسلتے ہوئے کہا۔ رشنا خان آنکھیں میچے شدت سے رو رہی تھی۔ یقین رکھو مجھ پر، تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اب تم نے یہ ثابت کرنا ہے تم مضبوط شازمہ خان کی بیٹی ہو یا کمزور فارغ خان کی بیٹی۔ آریان خانزادہ رشنا خان کو سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے سپاٹ انداز میں بولتے اس لمحے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رشنا خان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں زانوں بیٹھے اپنی بھیگی نگاہیں گلاس وال سے باہر کاٹ گئی تھی، جہاں اب آریان خانزادہ نہیں تھا۔ زرمش پرائیویٹ جیٹ کے لگژری روم میں بیٹھے ونڈو سے باہر اپنی بھیگی ہراساں نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ آدم خان اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے سگریٹ پیتے زرمش پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو پچھلے 10 منٹ سے سٹل سی خوفزدہ نگاہوں سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو غلط نہ سمجھنا، میں نہیں بادل آوارہ، دل کی دیواروں پر لکھا ہے بس نام تمہارا۔ آدم خان زرمش کی طرف جھکتے اس کی ہیزل گرے خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے بھاری گمبھیر آواز میں گنگنایا۔ زرمش سیٹ میں سمائے اپنی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں پھیلائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتا ہوا ہنس رہا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلی نظر میں بنی ہے تو میری سپنوں کی رانی، یاد رکھے گی یہ دنیا اپنی وفا کی کہانی، بازیگر میں بازیگر۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے لب سگریٹ میں دبائے زرمش کی ہیزل خوفزدہ آنکھوں کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتا گنگناتے ہوا اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ زرمش اسے یوں ہنستا دیکھ رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرمش کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ آدم خان کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے سنجیدگی سے اپنی آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ زرمش خوف سے سیٹ میں مزید سمائی تھی۔ ان آنکھوں میں ڈر اگر اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا ہے تو یہ ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دو، اسے اب تم کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ اس کی طرف جھکتے برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ آدم خان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر آنسو چننے کے لیے بڑھایا۔ زرمش خوف سے اپنے دونوں عارض پر ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف آسمان کی بلندیوں پر بھی اس پر حاوی تھا۔ زرمش کے ایکٹ پر آدم خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بیچی۔ تم سے نکاح کے بعد یہ گال میرے obsession ہوں گے، کیونکہ تم میری obsession ہو، اور تمہیں میرا پاگل پن جنون ہر جگہ پر سہنا ہوگا۔ تب تمہاری ان آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کروں گا جن آنکھوں سے مجھے عشق ہے۔ آدم خان اسے اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے دیکھ سیخ پا ہوتے ہوئے گرایا تھا۔ زرمش آدم خان کی باتوں پر خوف سے ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ تم میرے ساتھ ہوتے اس وحشی درندے کو سوچ رہی ہو؟ کیا کہا تھا تمہیں؟ اگر وہ وحشی درندہ ہے، میں خون آشام درندہ ہوں، مجھ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی تم نے دیکھی نہیں میری درندگی، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا تم 1% بھی میری درندگی دیکھو، سہنا تو دور کی بات ہے۔ آدم خان اس کے گرد سیٹ پر اپنا ہاتھ مضبوط جماتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گرایا۔ نہیں، لالا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ میرے لالا ہے۔ زرمش اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر خان اگلے 3 دن تک کاغان سے واپس نہیں آ سکتا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند ہیں، ہر طرف کا رابطہ منقطع ہے۔ اس کے ہوٹل میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے اپنے بہت سے ملازم شدید زخمی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی 3 دن سے پہلے نہیں آ سکتا۔ کیپ ٹاؤن میں کل ہی تم سے نکاح کروں گا، تمہارے ساتھ نائٹ منا کر اسی پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کر ہم حیدر کے پہنچنے سے پہلے سوات واپس ہوں گے، اور پھر سے نکاح ہوگا تمہارا اور میرا، جو حیدر خان خود کروائے گا۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتے سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔
مگر لالا کی رضامندی سے یہ نکاح ہوتا تو اچھا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ ہماری دنیا میں یہ نکاح کچھ معنی نہیں رکھتا۔ دو بدن ایک ہونے کے لیے صرف تنہائی اور نشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی ہمارے اندر کا شیطان جگاتی ہے اور نشہ ہمارے اندر کی درندگی جگاتی ہے۔ مگر تمہارے لیے میں یہ نکاح کر رہا ہوں۔ تم جیسے پاک وجود کو اپنے بدن کا حصہ بنانے کے ساتھ اپنی روح کا حصہ بناتے ہمیشہ کے لیے خود کو تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زرمش نے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس بات میں سر ہلایا جو اسے آج بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہماری دنیا کا اصول ہے بے ایمانی بھی ایمانداری سے کرنا۔ دغا دینے والوں کو آدم خان ایسی موت دیتا ہے کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھتی ہے۔ اس لیے نکاح کے 3 بول کے بعد تمہاری آنکھوں سے بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف اگر پانی کے ایک قطرے کی صورت میں بہا، میں یہ آنکھیں بے دردی سے نوچ لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خوف خون آشام درندے کی مانند گرایا تھا۔ زرمش خوف سے ساکت ہوتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آدم خان کاروبار اور دھندے میں شراکت داری نہیں کرتا۔ وہ اپنی دنیا کا ایسا بے تاج بادشاہ ہے جس کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ شراکت داری تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے محبت میں بارش کی ایک بوند جتنی شراکت بھی برداشت نہیں آدم خان کو۔ یہاں شراکت داری، وہاں تمہاری اس دنیا سے پردہ داری۔ آدم خان زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں برفیلی نگاہوں سے دیکھتا، برفیلے لہجے میں بولتا ہوا ہنسا تھا۔ زرمش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے پر ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے ہنستا دیکھ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہ اسے روتے ہوئے ہنستا دیکھ سیٹ سے ٹیک لگائے چہرے پر ہاتھ رکھتا اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ آریان خان زدہ بلو جینز پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلو ہی کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں پر بلو گلاسز لگائے وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے وائٹ اینڈ سیاہ یونیفارم میں اس کے درجن بھر گارڈ مستعدی سے چل رہے تھے جو اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھتے اس میں بیٹھے اپنے کوٹ کے اگلے بٹن کھول گیا تھا۔ اس کے گارڈ بھی اندر داخل ہوتے اپنی اپنی پوزیشن سے بھال گئے تھے۔ ان کے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھنے پر آریان خانزادہ کا پرائیویٹ جیٹ لمحوں میں زمین کو چھوڑتا بادلوں کا حصہ بنا تھا۔ آئی ایم کمنگ ٹو کیپ ٹاؤن۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بلند کہکہ لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے سیٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ کیپ ٹاؤن میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ آریان خانزادہ کا وجود اس وقت آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ ایسی تپش، ایسی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کو خود کو آگ لگا دے۔ قسم کھاتا ہوں مسکان، قسم کھاتا ہوں میں تمہارے خوبصورت وجود کو آگ لگا دوں گا اگر اس جے کے وسیز اے کے نے تمہیں چھوا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے غم و غصے سے پاگل ہوتا دھاڑا تھا۔ رشنا خان کی زندگی کے خوف سے بھی کہیں زیادہ جو آگ اس کے سینے سے دہک رہی تھی وہ اس جیسی زندہ کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ ایک اذیت میں جل رہا تھا، وہ پل پل مر رہا تھا۔ آریان خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے اپنی سرخ آنکھیں مسلتا اپنی دھنکنی کی مانند چلتی سانسوں کو قابو کرنے لگا۔ ایک آگ ہی تھی جو اس کے سینے کو بری طرح دہکا رہی تھی۔ آ رہا ہوں مسکان، آ رہا ہوں تم سے ایک ایک پل کا حساب لینے، تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب لینے۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے سلگتے تپش زدہ لہجے میں حلق کے بل دھاڑا تھا۔ میں صرف چابی لینے نہیں، تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں میرے ناپاک وجود۔ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکتے اپنے نم زدہ بالوں کو جھٹک گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں دائیں بائیں بکھرتے اس کے چہرے کو نم زدہ کر گئی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار پسینے میں نہلا چکا تھا۔ کیپ ٹاؤن آخر اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سوال اس کے اندر بارود کے گولے کی طرح دہکائے ہوئے تھا۔ لمحہ لمحہ اذیت ناک سوالوں کو سوچتے وہ مر رہا تھا، جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کا ایسا جنون تھی جس پر کبھی کسی غیر کی پرچھائی بھی گوارا نہ تھی۔ یہ اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی پینٹ سے لائٹر نکالتے اسے جلاتا وہ اپنی ہتھیلی آگے کر گیا تھا۔ وہ جلتا لائٹر اس کی ہتھیلی سیاہ کر گیا تھا۔ تم صرف میری ہو، تم صرف میری ہو۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے درد و کرب سے چیخا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ تیش و الم سے چیختے کہکہے لگانے لگا۔ چھوڑوں گا نہیں مسکان، چھوڑوں گا نہیں میرے ناپاک وجود۔ وہ کہکہے لگاتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس جلتے لائٹر سے اپنی دھڑکنیں جلا رہا تھا جہاں سب سے زیادہ آگ لگی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ جلدی آئے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔